والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم سورۃ ہود 12واں پارہ، اس کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. فاستقم کما امرت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارکہ میں چند بال سفید ظاہر ہوئے. صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بڑھاپا آ رہا ہے، آپ کے بال مبارک سفید ہو رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں شیبتنی ہود، کہ سورہ ہود کی یہ آیت جو ہے فاستقم کما امرت، اس نے مجھے بوڑھا کر دیا. یہ جب ہم اساتذہ سے سنتے تھے تو سرسری طور پہ ہم نے سن لیا، لیکن اس پہ کبھی زیادہ غور نہیں کیا تھا کہ کون سی بات ہے فاستقم کما امرت.
کہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا بوجھ اور بھار پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس کیا کہ آپ پر بڑھاپا کے آثار ظاہر ہونے لگے. اس طرف زیادہ توجہ ہم نے کبھی نہیں کی تھی. پھر تقریباً 20-21 سال قرآن کریم پڑھانے کی توفیق اللہ نے دی. جب قرآن پڑھانا شروع کیا، ترجمہ تفسیر، تو پھر ہم پر منکشف ہوا کہ یہ معمولی مسئلہ نہیں. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، یہ کوئی آسان حکم نہیں ہے، معمولی مسئلہ نہیں. پھر جب دعوت الی القرآن اور قرآنی تبلیغ شروع کی اور ماحول کا جائزہ لیا، تو یہ بات ظاہر ہوئی کہ سب سے بنیادی اور سب سے اہم ترین نقطہ یہی ہے جو اس آیت نے پیش کیا. سرسری ترجمہ کرنا اور غور نہ کرنا یہ الگ بات سے. یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیغمبر فاستقم، پکے رہو، مضبوط رہو، تکڑے ہو کے رہو. کیسے؟ کما امرتا، جیسے تجھے حکم دیا گیا. آپ بھی ومن تاب معک، اور وہ بھی جو توبہ کر چکے ہیں شرک سے اور تیری معیت میں آ گئے، تیرے شاگرد صحابہ وہ بھی مضبوط رہیں، پکے رہیں. کیا معنی؟ فرمایا وَلَا تَطْغَوْا، ٹیڑھے نہیں ہونا، سیدھا رہنا ہے. کچا نہیں ہونا، پکا رہنا ہے. ڈگ مگانا نہیں، سیدھا رہنا ہے. لا تطغوا انہ بما تعملون بصیر، اور یہ خیال رکھنا کہ جو تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اس بات کا خیال رکھنا، انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ اللہ جو تم عمل کرتے ہو بصیرٌ، دیکھنے والا ہے. وَلَا تَرْكَنُوا، ادھر فرمایا لا تطغوا، یہ وہی فاستقم کی تفسیر ہے. لا تطغوا، یا اللہ کیا معنی؟
پکا رہنا ہے، ٹیڑھا نہیں ہونا، کچا نہیں ہونا۔ بات کیا ہے؟ فرمایا لا ترکنوا الی الذین ظلموا، نہ میلان کرنا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، فتمسکم النار، اگر تھوڑا سا تم نے رکون اختیار کیا، میلان کیا، تو تم آگ تمہیں بھی چھوئے گی، تم بھی آگ میں داخل ہوگے، جہنم میں داخل ہوگے۔ فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، اور پھر اللہ کے سوا تمہیں کوئی بھی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا، اور نہ تمہاری کہیں سے کوئی امداد کی جائے گی۔ یہ تو اس آیت کا سرسری سیدھا سیدھا مطلب اور مفہوم ہے، اور اس میں جو راز ہے وہ ہے استقامت علی التوحید اور تسلط فی الدین، کہ توحید و سنت پہ ڈٹ جانا۔ اور اس کا معیار کیا ہے؟ کہ کسی ظالم کی طرف میلان نہ ہو۔ رکون کا معنی ہوتا ہے جھکاؤ، یہ سیدھے، یہ رکون ہے، یہ تو ٹیڑھا ہو گیا نا، تھوڑا سا رکون، سیدھ سے تھوڑا سا میلان ہو جائے، اس کو کہتے ہیں رکون۔ لا ترکنوا الی الذین ظلموا، جھکنا نہیں، میل نہیں ہونا ان کی طرف، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، فتمسکم النار۔ تو فرمایا میرے پیغمبر آپ نے بھی مضبوط رہنا ہے، اور جو آپ کے ساتھ ہیں انہوں نے بھی مضبوط رہنا ہے۔ اور مضبوط کیسے رہنا ہے؟ کسی ظالم کی طرف جھکاؤ، کسی ظالم کی طرف میلان، کسی ظالم کے ساتھ جوڑ، کسی ظالم کے طرف، کسی ظالم کی طرف داری، کسی ظالم کی حمایت یہ نہیں کرنی۔ ایک اور جملہ ہے حدیث میں، صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ وصیت کریں اور کافی ہو جائے، میں بس اسی پہ پکا ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا وصیت یہ ہے، قل آمنت باللہ ثم استقم، آمنت باللہ، توحید مان کر پھر اس پہ پکا ہو جا، ثم استقم، پھر اس پہ پکا ہو جا، توحید پہ پکا ہو جا۔ اور دوسرا مقام بھی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ معلوم ہوتا ہے کہ استقامت، مضبوط رہنا، پکا رہنا مسئلہ توحید پہ، یہ ہے ملاک الامر، پورے معاملے کی بنیاد، اور یہ انتہائی مشکل کام ہے۔
بہت مشکل کام ہے. پہلے تو توحید و سنت پر رہنا یہ مشکل ہے، کیونکہ توحید کا نصاب قرآن ہے، اور قرآن کے خلاف شیطان کا پورا محاذ وہ کتاب اللہ کے خلاف ہے. کبھی شیطان روایتیں لائے گا، کبھی حکایتیں لائے گا، کبھی خواب ہوں گے، کبھی مولوی ہوں گے، کبھی پیر ہوں گے، کبھی وسابس ہوں گے، اور کبھی نورانیت کی شکل میں آئے گا کہ مسئلہ چھپانے کا نام رکھے گا حکمت، مشرکوں کے ساتھ تعلقات کا نام رکھے گا رواداری. یہ کام بڑا مشکل ہوگا. آج دیکھ لیں، آج جب مولویوں کی ہم حالت دیکھتے ہیں تو اکثر مولویوں کو بھی اپنے مذہب پر یقین نہیں، عقیدہ پر یقین نہیں. اگر یقین ہوتا تو کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرتے؟ ٹویٹ بڑے بڑے مفتی اعظم بیٹھے، شیخ الحدیث بیٹھے اور کہلواتے اپنے آپ کو دیوبندی. دیوبندی. اور اب انہیں بھی شک پڑا ہوا ہے. شک کس پر؟ کس پر شک؟ اپنے مذہب پہ شک ہے، اپنے عقیدہ پر شک ہے. وہ آپ کے جو لاہور کا سنڈا 6 من کی لاش ہے اور اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں. ہم نے دوسروں سے بات ہی کوئی نہیں کرنی، ہم تو اپنوں کی بات کر رہی ہے. یہ جو دیوبندی کہلوانے والے مذہبی بروپیے، دیوبندی برادری اور اہل حدیث برادری سے میرا سوال ہے کہ 2 چیزیں متعین کرو. شرک کس چیز کا نام ہے؟ کسی ہاتھی کا نام ہے؟ تمہیں شک پڑ جاتا ہے شرک کیا ہے؟ یہ کوئی بیل کا نام ہے شرک؟ تعویلیں کرتے ہو. اور پھر 2 ٹوک یہ بتائیں دیوبندی برادری اہل حدیث برادری کہ مشرک کے لیے دعا کرنا مغفرت کی شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے اور میرے نبی کی سنت کیا کہتی ہے؟ سادہ سا سوال ہے. ان کی تو بات ہی ہم نہیں کر رہے نا. بات تو ہے ان کی جو اپنے آپ کو توحیدی کہلواتی ہیں اور ان کے دل میں توحید کی غیرت ہی نہیں. تو اب یہ آیت سمجھ آتی ہے لا ترکنوا الی الذین ظلموا. اور یہ استقامت کا مسئلہ کتنا مشکل ہے کہ بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے جناب امام المحدثین، بڑے بڑے پیر طریقت، ترجمان اور وکیل دیوبند تے وکیل صحابہ تے فلانے فلانے، ان کے لقب دیکھو نا تے پوری دیواریں سجی ہیں، لیکن توحید کے معاملہ میں اتنے بے غیرت ہیں کہ عبداللہ ابن ابی بھی اتنا بے غیرت نہیں تھا. اب استقامت کہاں گئی؟
ابھی کام زیرو پہ آ گیا، پہلے میں وقت بڑا کم ہے۔ آج میری گفتگو نام نہاد دیوبندی برادری سے ہے، اپنے آپ کو جو دیوبندی کہتی ہے، کسی اور سے نہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں عقائد اسلام ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے، چونکہ آج کل دیوبندیت کہ ہاں کراچی ہے، ساری دیوبندیت کراچی میں پڑی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں معارف القرآن، یہ کراچی کے مفتی ہیں، مفتی محمد شفیع، کراچی کے مفتی اعظم پاکستان۔ یہ ہماری بات نہیں، یہاں پر ذرا دیکھیں، مفتی شفیع صاحب مسئلہ لکھ رہے ہیں کہ شرک کس کو کہتی ہے۔ یہ معارف القرآن 430 صفحہ اور جلد نمبر 2 ہے۔ فرماتی ہیں کہ شرک کی تفصیل کرتے ہوئے کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ اعتقاد رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت خبر ہے۔ آرام سے میں پڑھ رہا ہوں اور تم بھی توجہ سے سنو، اور کراچی والے مفتیوں خدا کے لیے اپنے بابے کی بات سنو۔ یہ بابا جی لکھ رہا ہے کہ شرک کس کو کہتی ہے۔ فرماتی ہے کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ اعتقاد رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت خبر ہے۔ یہ اور اسی طرح فرماتی ہے یہ شرک فی العلم ہے، اور اشراک فی التصرف، یعنی کسی کو نفع یا نقصان کا مختار سمجھنا، کسی سے مرادیں مانگنا، روزی اور اولاد مانگنا، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ شرک ہوگا۔ اور ایمان سے بتاؤ، کوئی رضوی ایسا ہے جس کا یہ عقیدہ نہ ہو؟ کوئی رضا خانی، احمد رضا خان سے لے کر مفتی احمد یار تک کی کتابیں اٹھاؤ، عمر اچھروی کی، وہ تو سب کہتے یہ کہ ہمیں رزق، روزی، اولاد ملتی یہاں سے۔ اور مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ غیر اللہ، کسی پیر بزرگ سے مرادیں مانگنا، یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ میرا فتویٰ ہے یا مفتی شفیع صاحب کا؟ یہ معارف القرآن ہے۔ اس کے آگے بھی انہوں نے بہت اچھی بات لکھی، کسی کو سجدہ کرنا، کسی کے نام کا جانور چھوڑنا، چڑھاوا چڑھانا، کسی کے نام کی منت ماننا، کسی کی قبر یا مکان کا طواف کرنا، خدا کے حکم کے مقابلہ میں کسی دوسرے کا قول یا رسم کو ترجیح دینا، کسی کے روبرو رکوع کی طرح جھکنا، کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا، دنیا کے کاروبار کو ستاروں کی تاثیر سے سمجھنا، اور کسی مہینہ کو منحوس سمجھنا وغیرہ، یہ سب شرک ہے۔ اب یہ میری بات تو نہیں، یہ مفتی محمد شفیع صاحب ہے، معارف القرآن۔ اسی طریقہ سے یہ میرے پاس ہے عقائد اسلام۔ عقائد اسلام یہ کن بزرگوں کی تصدیق شدہ ہے؟ یہ حضرت نانوتوی شروع میں کہتے ہیں اول سے آخر تک سب پڑھی، اور سب یہ عقائد یہی مسلمان کے ہونے چاہیے۔ دیوبند کے محتمم حبیب الرحمن اور علامہ سید انور شاہ صاحب خاتم المحدثین اور مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی، جن کو ابو حنیفہ ثانی کہا جاتا ہے، دہلی کے امام۔ اب اس کے اندر دیکھنا ہے کہ شرک کس کو کہتی ہے۔ یہ شرک وغیرہ کی اقسام بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کی صفات میں کسی اور کو شریک کرے سو اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ اول یہ ہے
کہ اس کی صفت علم میں کسی کو شریک کرے، کسی کو یوں سمجھے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرح غیب، حاضر، قریب، بعید، آئندہ، حال و ماضی کی خبر ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے، اس کو شرک فی العلم کہتی ہے۔ اب کوئی رضوی ایسا ہے جس کا یہ عقیدہ نہ ہو؟ ایک بھی نہیں۔ احمد رضا سے لے کے آخر تک سب کا یہ نظریہ ہے، اور فرماتے ہیں دوسری قسم شرک فی القدرت، کہ اللہ تعالیٰ کی مانند قدرت نفع نقصان دینے کی یا کسی چیز کی موت و حیات یا کسی اور امر کی کسی دوسرے میں ثابت کرے۔ تیسرا قسم شرک فی السمع ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح نزدیک و دور کی بات سنتا ہے اور کسی اور کو بھی یوں ہی سمجھا تو مشرک ہو گیا۔ تو کیا ہو گیا؟ مشرک ہو گیا۔ شرک فی البصر، دیکھنے میں کہ اللہ کی مانند کسی اور کو یوں سمجھے کہ چھپی کھلی نزدیک دور کی چیز کو وہ دیکھتا ہے۔ اللہ حاضل قیاس، جس قدر اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، خواہ فعلیہ جیسے رزق دینا، مارنا، جلانا، عزت آبرو دینا، نفع نقصان پہنچانا، ان میں کسی اور کو بھی برابر سمجھنا شرک ہوگا۔ بلکہ جمیع مخلوقات کو خواہ وہ کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ کے روبرو عاجز ماذ اور جمیع صفات سے خالی سمجھے۔ اگر یہ صفتیں اللہ کی کسی میں مانی تو شرک ہوگا۔ یہ عقائد اسلام 134 اور 133 صفحے۔ اسی طرح یہ سارے دیوبندیوں کے امام رشید احمد صاحب گنگوئی، امام ربانی حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ، اس کا فتاوی، یہ فتاوی رشیدیہ صفحہ 216، 175، 166، 201، 202، 212، ان سب پہ انہوں نے یہی مسائل لکھے کہ جو اللہ تعالیٰ کی سوا کسی میں جمیع ما کان ما یکون کا علم مانے وہ بھی مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی میں ما فوق الاسباب تصرف مانے وہ بھی مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو حاجات و مشکلات میں پکارے مرادیں مانگے وہ بھی مشرک ہے۔ یہ تھوڑی سی عبارت سن بھی لو، یہ صفحہ نمبر 201 پر فرماتے ہیں جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب ہونے کا معتقد ہے، سادات حنفیہ کے نزدیک قطعاً مشرک و کافر ہے۔ قطعاً مشرک و کافر ہے۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ، امام ربانی، جو سب علماء دیوبند کے سرخیل اور ان کے استاد۔ یہ فتاوی رشیدیہ، باقی جو میں نے صفحے پڑھے ان مفتیوں سے میری گزارش ہے ان صفوں کو بھی دیکھ لینا۔ یہاں وقت ذرا کم ہے اس لیے میں نے اگلی بات عرض کرنی ہے۔ یہ تعلیم الاسلام ہے۔ اب یہ مفتی بنے ہوئے اور یہ بچوں کو پڑھائی جاتی ہے تعلیم الاسلام، پہلی والے بچے، کچی پہلی والے بچے، لیکن ان بے ایمان مفتیوں کو تعلیم الاسلام بھی نہیں آتی۔ یہ ابتدائی اسلام کی تعلیم اردو میں، اور جہاں پر یہ مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی نے مسلمانوں کو اسلام سمجھانے کے لیے یہ چھوٹے سے 4 حصے، یہ عام طور پہ مدارس میں یہ جو پہلے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو پڑھائی جاتی ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں او مفتیوں، پھر سے مڈو شروع کرو۔ تم پہ خدا کی ایسی لعنت پڑ گئی، ایسی لعنت کا ٹھپا لگ گیا کہ سارے علوم کے دعوے تمہارے چلے گئے تمہارے سمیت گٹر میں، اور تم تو تعلیم الاسلام بھی نہیں جانتے بے ایمانو۔ تم اپنے آپ کو مفتی اعظم کہتے ہو، شیخ الحدیث کہتے ہو۔ سنو مفتی صاحب کیا کہتے ہیں، شرک کس چیز کا نام ہے؟
یہاں پر فرماتے ہیں شرک خدا کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ثابت کرنا شرک ہے، کیونکہ کسی مخلوق میں خواہ وہ فرشتہ ہو یا نبی ولی ہو یا شہید پیر ہو یا امام، خدا تعالیٰ کی صفتوں کی طرح کوئی صفت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد فرماتی ہیں شرک فی القدرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت والی صفت میں شرک کیسے ہوتا ہے؟ یعنی خدا تعالیٰ کی طرح صفت قدرت کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا، مثلا یہ سمجھنا کہ فلاں پیغمبر، اب یہ جو مفتیان ہیں انہوں نے بھی سمجھا ہے صرف پتھروں کے بت، کہتے ہیں فلاں پیغمبر یا ولی یا شہید وغیرہ پانی برسا سکتے ہیں یا بیٹا بیٹی دے سکتے ہیں یا مرادیں پوری کر سکتے ہیں یا روزی دے سکتے ہیں یا مارنا جلانا ان کے قبضہ میں ہے یا کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتے ہیں، یہ تمام باتیں شرک ہیں، یہ تمام باتیں شرک۔ اور فرماتے ہیں شرک فی العلم، یعنی خدا تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کے لیے صفت علم ثابت کرنا، مثلا یوں سمجھنا کہ خدا تعالیٰ کی طرح فلاں پیغمبر یا ولی وغیرہ غیب کا علم رکھتے ہیں، فلاں پیغمبر یا ولی وغیرہ غیب کا علم رکھتے ہیں، یا خدا تعالیٰ کی طرح ذرہ ذرہ کا انہیں علم ہے، یا ہمارے تمام حالات سے واقف ہیں، یا دور و نزدیک کی چیزوں کی خبر رکھتے ہیں، یہ شرک فی العلم ہے، اللہ کی علم والی صفت میں شریک کرنا۔ اور آگے فرماتے ہیں شرک فی السماع والبصر، اللہ کی صفت ہر ایک کی پکار کو سننا، ہر ایک کی حال کو جاننا، اس پر بات کرتے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کی صفت سماع یا بصر میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، مثلا یہ اعتقاد رکھنا کہ فلاں پیغمبر یا ولی ہماری تمام باتوں کو دور و نزدیک سے سن لیتے ہیں یا ہمیں ہمارے کاموں کی ہر جگہ سے دیکھ لیتے ہیں، سب شرک ہے، سب شرک ہے۔ شرک فی الحکم، یعنی خدا تعالیٰ کی طرح کسی اور کو حاکم سمجھنا اور اس کے حکم کو خدا کے حکم کی طرح ماننا، مثلا پیر صاحب نے حکم دیا کہ یہ وظیفہ نماز عصر سے پہلے پڑھا کرو، تو اس حکم کی تعمیل اس طرح ضروری سمجھے کہ وظیفہ پورا کرنے کی وجہ سے عصر کا وقت بھی مکروہ ہو جائے یا نماز قضا ہو جانے کی پرواہ نہ کرے، تو یہ بھی مشرک ہے۔ یہ مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی۔ اب اسی طرح یہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ان کی روح کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اب میں کہتا ہوں کہ جو تیرے چیلے چانٹے ہیں کبھی ان سے بھی پوچھو، وہ تو پیغمبر کی روح کو جنت الفردوس میں نہیں جانے دیتے۔ وہ تو کہتے ہیں امام الانبیاء کی روح جنت الفردوس میں نہیں، اور تو ایک مشرک کے بارے میں کہتے ہیں اس کی روح کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ذرا اپنی جمعیت سے تو مشورہ کر لیتا نا، ڈاگئی وغیرہ پارٹی سے جن کا تو سرپرست ہے، تو مشرک کی روح کو اللہ کہاں جنت میں جگہ، جنت الفردوس میں۔ واہ مولانا فضل الرحمان صاحب، کیا بات ہے! پتہ نہیں تو نے یو ٹرن کہاں سے لیا۔ یہ ہے فتاوی محمود، اور فتاوی محمود ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب کا فتاوی، مفتی محمود ان کا فتاوی ہے، اور اس پر تقریزیں آپ دیکھیں، سب دیوبندی علماء، ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر، مولانا سرفراز خان صفدر، شیخ المشائخ خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد، اور مولانا فضل الرحمان، مفتی محمد جمیل خان،
یہ سارے اس کے مصدق ہیں. اور اس فتاوا کا یہ صفحہ 332 جلد 1، صفحہ 182 جلد 1، صفحہ 201، صفحہ 203، 206، 300، 325، صفحہ 327، صفحہ 329، 347، 357، ان تمام صفحات میں مفتی محمود کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ جو اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کو حاضر ناظر سمجھے وہ مشرک ہے، جو جمیع ما کان ما یکون کا عالم سمجھے وہ مشرک ہے، جو غیر اللہ کے لیے تصرف ما فوق الاسباب مانے وہ مشرک ہے، جو غیروں کو حاجتوں میں پکارے وہ مشرک ہے، اور جو دور و نزدیک سے سننے کا قائل ہو وہ مشرک ہے. تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اگر آج کل تو ویسے پارے گئے تو فتاوا محمود کا مطالعہ کرنا چاہیے. آپ کے ابا جی ہے مفتی محمود. وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل کروں، ہو سکتا ہے کلپوں میں اب کام شروع ہو بھی جائے. تفصیل بہرحال جہاں یہ حوالہ ان کے لیے دے رہا ہوں. اسی طرح یہ مفتی کفایت اللہ صاحب، ان کا کفایت المفتی، اور دیگر تمام علماء دیوبند، حتیٰ کہ مولانا سرفراز خان کی کتاب دل کا سرور، گلدستہ توحید، ازالت الریب، اتمام البرہان، ان سب کتابوں میں مولانا سرفراز خان صفدر نے بالترتیب لکھا جو کسی پیر فقیر نبی ولی کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھے وہ پکا مشرک اور کافر ہے، جو ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کے پکارے وہ پکا کافر و مشرک ہے. اور جو شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمیع ما کان ما یکون کا علم مانے، مولانا سرفراز نے مستقل فتاوا لکھ کر کہا کہ وہ پکا کافر بھی ہے، پکا مشرک بھی ہے. اس پہ بہت تفصیل ہے. اسی کتاب یہ میرے پاس ہے آنکھوں کی ٹھنڈک. اللہ جانے اب آنکھیں جلتی ہیں یا ٹھنڈی ہوتی ہے، اللہ کرے آنکھیں ٹھنڈی ہوں جلے نہیں. یہاں پر مولانا سرفراز نے صفحہ نمبر 70 سے لے کر یہی مسئلہ بیان کیا، صرف حاضر ناظر کے موضوع پر صفحہ نمبر 3 صفحہ 73 تک، اور یہی مسئلہ بیان کیا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء یا مشائخ کی ارواح کو حاضر و ناظر سمجھے وہ شخص مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے. اس پر انہوں نے حوالے بھی دیے حنفی علماء کے، کہتے ہیں حنبلی، شافعی، حنفی، مالکی سب اس پہ متفق ہیں. ایک حوالہ انہوں نے یہاں پر دیا ہے مختلف فتاوا عالمگیری کا، اسی طرح قاضی خان کا، مجمع الانہر کا، تقریباً بہت سارے حوالہ دینے کے بعد مولانا سرفراز صاحب یہ نتیجہ نکالتے ہیں جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا یا آپ حاضر و ناظر تھے وہ قطعاً کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ صفحہ نمبر ہے 72 آنکھوں کی ٹھنڈک. اس پر سارے حوالے دے کر اور پھر کہتی ہے آپ حضرات نے ملاحظہ کر لیا کہ حضرات فقہائے احناف کے نزدیک یہ مسئلہ اتنا واضح اور بے غبار ہے کہ وہ بغیر کسی خوف اور لومات لائم کے ایسے شخص کی تکفیر کرتے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر و ناظر اور عالم الغیب تسلیم کرتا ہے. تمام ذمہ دار اور محقق علماء احناف کا 100% اس پر متفق ہیں اور اس پر اتفاق ہے. یہ مولانا سرفراز کہتے ہیں سب علماء محققین متفق ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھے وہ کون ہے؟ یہی بات ازالت الریب میں دیکھیں، اس پہ اس نے لمبے حوالے دیے. میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. میرا سوال یہ، کوئی رضا خانی مولوی ایسا دکھاؤ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا پیروں فقیروں کے لیے علم غیب کا عقیدہ نہیں رکھتا،
حاضر ناظر کا عقیدہ نہیں رکھتا، ان کے دور و نزدیک سے سننے کا عقیدہ نہیں رکھتا، حاجتوں میں پکارنے کا عقیدہ نہیں رکھتا، کوئی رضوی تو ایسا پیش کرو نا۔ فرق کرتے ہیں ذاتی عطائی کا، لیکن یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ اس پر میرے پاس 500 سے زیادہ کتابوں کے حوالے ہیں، اور موجودہ سے پوچھو، اس لیے میں وہ حوالے نہیں دے رہا، موجودہ سے پوچھو، اور جو ماں بن نزاع شخصیت ہے اس کی اپنی تقریریں موجود ہیں۔ وہ تو کہہ رہا ہے کہ جو کہتے ہیں صرف اللہ سے مانگو اور کسی سے نہ مانگو، یہ بک بک کرتی ہے، یہ بکواس کرتی ہے۔ اب آپ ذرا یہ حضرات سے ہمارا سوال ہے کہ آپ مولویوں فیصلہ کرو، تمہارے ان اکابر نے سچ لکھا یا جھوٹ بولا؟ ان مفتیوں سے میرا سوال ہے، اگر یہ اکابر سچ لکھ گئے تو پھر تم سے بڑا بے غیرت کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور اکابر کے نام پہ روٹیاں کھاتی ہو، بے ایمانو شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور تمہیں یہ مفتی اعظم کے یہ لقب بچا لیں گے، شیخ الحدیث ہونے کی چادریں بچا لیں گی، کہ اتنے سری نس کی مخالفت کرتے ہوئے آج تمہارا مذہب گیا کہاں، آج تمہارا عقیدہ گیا کہاں؟ اور پھر جس کے بارے میں تم عاشق بنے پھرتے ہو نا، اس کا جو فتویٰ ہے وہ تو رضوی ہے نا، جس کی طرف اس کی نسبت ہے رضا، رضا سے رضوی۔ اس نے لکھا ہے جو دیوبندیوں کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے، جو دیوبندیوں کو کافر نہ سمجھے وہ بھی، اور انہوں نے ان کو سمجھ لیا مسلمان، تو انہوں نے اپنے آپ کے کافر ہونے کا اقرار تو کر لیا نا، ماشاءاللہ، اپنے کافر ہونے کا تو انکار کر لیا۔ خیر بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ شرک کسی بیل کا نام نہیں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، اس لیے میں نے یہ حوالے دیے۔ اب دیکھنا یہ ہے جو ماں بن نزاع کہ کسی مشرک کے ساتھ کوئی رعایت بھی ہے یا نہیں، شرک کرنے والے کا حکم کیا ہے؟ شرک کرنے والے کا حکم کیا ہے؟ پہلا حکم یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جو مشرک ہے حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، حبطت اعمالہم، اور یہ ہیں کون سے مشرک؟ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، جو میرے سوا میرے بندوں کو مشکل کشا جانتا ہے اور میرے بندوں کو حاجت روا سمجھتا ہے، فرمایا یہ مشرک، اس کے سارے عمل برباد، سارے عمل برباد۔ تمہیں سمجھانا آسان ہے، مولویوں کو سمجھانا مشکل ہے۔ سارے عمل کیا ہیں؟ کوئی عمل کی قیمت اللہ کے دربار میں نہیں شرک کے ہوتے ہوئے۔ اور فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ آیت سورہ نساء میں 2 مرتبہ آئی، لیکن اس کی ابتدا ایک جیسی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی مشرک کو معاف نہیں کرے گا، ان یشرک بہ، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، مشرک کو معاف نہیں کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ، شرک کے نیچے جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ اللہ نے خبر دی ہے، کیا دی ہے؟ خبر دی ہے کہ مشرک کی بخشش میں، اب اگر اللہ کرے مشرک کی بخشش تو یہ بات سچ ہوگی یا جھوٹ ہوگی؟ کیا بنے گی؟ اللہ نے فیصلہ کیا کسی مشرک کی بخشش نہیں کروں گا، اب اگر مشرک کی بخشش ہو جائے بالفرض تو یہ سچ بنے گا یا جھوٹ بنے گا؟
اب جو مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو جھوٹ بول لے اور اس کو معاف کر دے، تیرا کلام جھوٹا ہو جائے، تیرا فیصلہ غلط ہو جائے، لیکن میں کہتا ہوں تو اس کو معاف کر۔ اس کا دوسرا مطلب ہے اللہ تو جھوٹ بول، تو اپنے فیصلے کو غلط ثابت کر، اور قرآن کے خلاف قرآن میں جو تو نے فیصلہ کیا کہ مشرک کی بخشش نہیں ہونی، اس فیصلے کو غلط قرار دے کر اس مشرک کی بخشش تھوڑی جی کر دی۔ اب یہ خیال رکھنے والا مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا؟ یہ کیا ہوگا؟ اگر نسکتی موجود دوسری نبی ہوتی تو مشرک کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے والا مفتی کبھی مسلمان رہ سکتا نہیں تھا۔ مفتی میں نے اس لیے کہا کہ اس پہ اتمام حجت ہو چکا ہے، عوام کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا۔ ایک شیخ الحدیث اور مفتی ہے تو اس پر اتمام حجت ہے۔ اب اگر شیخ الحدیث اور مفتی کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہے تو وہ خود مفتی زندیق بنتا ہے، اور وہ مفتی کا اپنا نکاح سے تھوڑا سا ایک فرق رکھا۔ پہلے مقام پہ ذکر کیا نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آگے ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما، جس نے شرک کیا اس نے بہت بڑا افتراء کیا، بہتان باندھا، اسمن عظیما یا افتراء ذکر کیا۔ اس آیت کا شروع دیکھو تو بات ہو رہی ہے مولویوں کی، اوت الکتاب، بڑے بڑے مولوی، ان کی بات کی، افتراء اسمن عظیما، اور پھر اسی سورت میں سورہ نساء میں پھر اس آیت کو لایا گیا اور وہاں فرمایا من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جس نے شرک کیا وہ دور کا گمراہ ہوا، دور کی گمراہی ضلال بعید اس کا شکار ہوا۔ یہاں اگر آپ سیاق دیکھیں تو یہاں بات عوام کی چل رہی ہے۔ مولوی شرک کرتا ہے جان بوجھ کر، عوام بیچاری کرتی ہے شرک بھول بھلا کے۔ لیکن دونوں آیتوں کو دیکھو، اللہ کے قرآن نے دو آیتیں کیوں ابتدا ایک اور آخری حصہ جدا کر کے بتایا؟ کوئی عامی شرک کرے تب بھی پکا جہنمی ہے، کوئی مولوی شرک کرے تب بھی پکا جہنمی ہے۔ ابھی نعرے کا وقت نہیں آیا، آگے ذرا چل۔ تیسرا مقام قرآن کا، فرمایا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی۔ یہ ہے قرآن میرا بھائی، حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ جانے یہ مفتی قرآن کے قریب کیوں نہیں جاتے، قرآن انہوں نے کیوں نہیں پڑھا؟ یشرک باللہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پہ اللہ نے جنت حرام کر دی۔ اور مقام سن قرآن کا، فرمایا حتی یلج الجمل، جس طرح سوئی کے ناکے سے، دکھ سے، سوئی کے سوراخ سے اونٹ نہیں گزر سکتا، اسی طرح کوئی مشرک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی مشرک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ نے خبر دی ہے، حتی یلج الجمل، اور سوئی سمجھتے ہو کیا کہتے ہو پشتو والے؟ اس کے سوراخ اور دکھ سے اونٹ گزر جائے گا۔ ان مفتیوں کو کہو کوشش تو کرو، دیوبندی مفتیوں کو کوشش کرو سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارنے کی، اگر گزر جائے تو پھر مغفرت کی دعا کرو، اور اگر تمہارا ادھر ہی مکالا ہو جائے تو بغیر تو کچھ شرم بھی کرو، کچھ حیا بھی کرو۔ تم نے تو پوری دیوبندیت کے چہرے کو مسخ کر دیا۔
اور پوری دیوبندیت کے چہرے پہ کالک لگا دی، بے ایمانو تم ٹھیکیدار ہو دیوبندیت کے، فلانا دیوبندی نہیں، فلانا دیوبندی نہیں۔ دیوبندی تمہارے جیسے دیوس ہوتے ہیں، تمہارے جیسے شیطان ہوتے ہیں، تمہارے جیسے ابلیس دیوبندی ہوتی ہے۔ توجہ ہے؟ اور سنو کہ یا اللہ مشرک ہوئے ناموس رسالت کا تحفظ کرنے والا، ناموس رسالت پہ تحفظ کرنے والا مشرک ہو، دھرنے دینے والا مشرک ہو، اگرچہ ایجنسیوں کی ماں پہ کروڑوں لے کر، بہرحال دھرنے دینے والا مشرک ہو، سب کچھ ٹانگوں سے معذور مشرک ہو، اور ساری زندگی دھرنے دیتا رہے، نعرے لگانے والا مشرک ہو، اور سردیوں میں بیٹھنے والا مشرک ہو، اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ قرآن سے پوچھنا چاہیے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہوگا کہ تحفظ ناموس رسالت پہ پہرا دینے والا بقول ان کے، ہم تو کہتے ہیں جیب پہ پہرا دینے والا، کیڑا پہاڑ پٹے آئی بھائی کی تک ہے یہ تو اچھا خیر ابھی کچھ نہیں کہتا، جب وقت آئے گا تو میں بتاؤں گا کہ اصل حقائق کیا ہے۔ خیر بہرحال مان لیا تحفظ ناموس رسالت ختم نبوت پہ پہرا دینے والا مشرک، اس کا کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا اور پہرا چوکی داری تو دور کی بات، 18 نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا، نام لے کر ذکر کیا، باقی کا اجمالاً ذکر کیا، فرمایا چھوڑو بلو اشرکو لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ اگر یہ پیغمبر ہو نہیں سکتا اللہ کے معصوم پیغمبر، لیکن یہ بھی اگر شرک کر بیٹھتے میں ان کے عمل بھی برباد کر دیتا۔ اگر یہ میرے پیغمبروں سے بھی شرک والا گناہ ہو جاتا، پیغمبر ہوتے معصومیں، اللہ نے بات پیغمبروں کی اور سمجھایا آج کے بے غیرت مفتی کو، آج کے بے غیرت نام نہاد دیوبندی کو فرمایا کچھ شرم کر، شرک والا مسئلہ ہوئے، اگر بالفرض پیغمبر بھی شرک کرے، کر نہیں سکتا، صادر ہو جائے کسی پیغمبر سے، ہو جاتا بفرض محال، لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ کوئی معمولی مسئلہ نہیں۔ اور پھر فرمایا اے میرے پیغمبر وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، تجھے بھی صاف صاف بتایا، تجھ سے پہلے جتنے نبی آئے سب کو علل اعلان بتا دیا، صاف صاف بتا دیا، اوحی الیک، تجھے بھی پیغام دیا، پچھلوں کو بھی دیا، لئن اشرکتا، ہو نہیں سکتا میرے معصوم پیغمبر، آپ تو معصوم ہیں، لیکن دنیا کو سمجھانے کے لیے یہ حکم بھی سن لے، لئن اشرکتا، اگر شرک تجھ سے بھی ہو گیا، شرک تجھ سے بھی ہو گیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، عمل تیرے بھی برباد کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رحمت للعالمین افضل البشر سید الاولین بالآخرین، خود ختم نبوت کے تاج پہننے والے خاتم الانبیاء کو صاف کہہ دیا میرا پیغمبر شرک وہ جرم ہے، اگر آپ بھی بالفرض کریں تو تیرے بھی سارے اعمال برباد کر کے رکھ دوں گا۔ دھرنے سے معاف ہو جائے گا؟ ناروں سے معاف ہوگا؟ کتنے کچے ہو گئے۔ ثم استقم کدھر گیا؟ یہ ہے لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، کس چیز سے مروب ہوئے؟ ابو طالب نے تحفظ نہیں کیا ناموس رسالت کا،
تم تو پیسے لے کے کرتی ہو. وہ تو کہہ رہے تھے میں بتا دوں گا کہ مجھے کون بلانے والا ہے, مجھے فیض آباد کون لایا میں بتا دوں گا. بچو گل تو سمجھ آ گئی, بچ گل کچھ ہو رہی, بچو گل کچھ ہو رہی. چل یار مان لیتے ہیں, آئے بیٹھے, بہت اچھا. ویسے ایک بات میں اس پر اس مشرک کو بھی داد دیتا ہوں کہ اس نے پوری زندگی کسی دیوبندی کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی. اپنے مذہب کی غیرت تو تھی نا, اپنے مذہب کی غیرت تو تھی نا بھائی, ابو جہل میں بھی تھی. اس بات پہ ہم داد دیتے ہیں. یہ جو آج دیوبندی للہڑ بنے پھرتے ہیں پیچھے پیچھے, اس نے کسی ایک دیوبندی کو پوری زندگی مسلمان نہیں سمجھا. یہ ہوتا ہے. حضرت شیخ القرآن سید رحمت اللہ شاہ سے فرماتے تھے کہ مشرک ہو نا, مشرک بھی غیرت والا ہونا چاہیے, اور مباحد بھی غیرت والا ہونا چاہیے. اس کی اس غیرت کو میں داد دیتا ہوں کہ جتنے ان کے مرتے رہے اس نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ ان کی مغفرت کرے. تھا جیسے بھی اپنے مذہب میں پکا تھا. یہ بھی ایک صفت ہے, جیسے ابو جہل اپنے مذہب میں پکا تھا, مرتے وقت بھی کہتے ہیں گردن ذرا لمبی کر کے کاٹنا ہے, پتہ چلے سردار کا گردن ہے, سردار کا سر ہے. مر گیا ابو جہل, اس پہ داد دیتا ہوں. خیر, ابو طالب نعت خوان بھی, تحفظ کرنے والا بھی, پیغمبر کریم کے دل میں بات آئی کہ میں اپنے چچا کے لیے دعا کر لوں. ابھی تک منع نہیں آیا تھا, دل میں بات آئی. بخاری اٹھا, مسلم اٹھا, مسند احمد اٹھا, صحیح ابن حبان اٹھا, حدیث کی سب کتابوں میں موجود ہے. فَأَنزَلَ اللَّهُ, اللہ نے اوپر آیت نازل کی, مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ. کسی پیغمبر کو بھی اجازت نہیں, ایمان والوں کو بھی اجازت نہیں کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کریں. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَا, یہ ہے تحفظ ناموس رسالت والا مشرک جو شیب ابی طالب میں بھی ساتھ رہا, ہے بھی پیغمبر کا چچا, اور جو لوگوں کو کہا کرتا تھا اوے کائنات والو, میری زندگی میں اگر کسی میں جرت ہے تو میرے بھتیجے کی طرف ذرا میلی آنکھ اٹھا کے دیکھو, میں وہ آنکھیں نکال دوں گا. اور بھتیجے سے محبت بھی کرتا ہے, اور شیب ابی طالب میں بھی جیل میں بھی رہا ہے, اور پیغمبر کا پوری زندگی دفاع کرنے والا, لیکن مشرک تھا, توحید نہیں مانی. آخر وقت میں پیغمبر کریم کی جو اس کو حکم دیا ابو طالب کو, صرف اتنی بات دیکھنا, یا قل لا الہ الا اللہ, اے میرا چچا اتنا کہہ دے لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں, حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں. وہ عربی تھا, وہ سمجھ گیا, اتنا کہہ دے. اس نے بھی سوچا, اس نے کہا جی بھتیجے بات تو تیری بڑی اچھی ہے, لیکن اگر ایسی حالت میں تیری بات مان لوں تو مکے کی عورتیں بھی کہیں گی اچھا پیو دادے تے اکابر دا مذہب چھڑ گیا, سارے گدیاں دا مذہب چھڑ گیا. اس لیے کہتے ہیں اخترت النار علی الآر, جہنم میں جا سکتا ہوں, اے محمد تیرا کلمہ قبول نہیں کر سکتا, توحید نہیں مان سکتا, اس لیے علی ملت عبد المطلب, او پیو دادے دے مذہب تے مرنے, باپ دادا کے مذہب پہ مروں گا, توحید نہیں مانتا. تو آپ دیکھ لیں بہت اچھا, آپ نے اخیر میں بھی ٹل لگایا, کوشش کی کہ یہ توحید مان لے. آپ کہتے تھے ایک دفعہ میرے کان میں کہہ دے, اوہا
توجہ بہا لکا عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں بطور حجت اور دلیل کے پیش کروں گا کہ یا اللہ اے میرے چاچے نے بھی توحید کا اقرار کر لیا تھا۔ آخر اتنا زور کیوں لگایا؟ اور شرک پیغمبر کا چچا کرے وہ بھی کہاں گیا؟ یہ کیوں قرآن نے واقعات بیان کیے؟ یہ اس مفتی ملا کو سمجھ نہیں آتے؟ حضرت نوح کا بیٹا شرک کرے وہ کہاں گیا؟ پیغمبر روتا رہ گیا۔ اتنی بات پیغمبر نے کی، رب ان ابنی من اہلی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اے میرا اللہ، اے میرا پتر ہے، ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا تو میری آل سے ہے اور تیرا وعدہ بھی حق سچ ہے، تیری آل کو بچاؤں گا، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تیرے فیصلہ تے کوئی اعتراض کاری کو نہیں سکتا، نظر ثانی کاری نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا یا نوح، اے میرے نوح پیغمبر، انی آئیزو لا تسألنے، واہ، لا تسألنے، میرا پیغمبر سوال نہ کرنا، لا تسألنے ما لیس لک بہ علم، اے مشرک بیٹے کے لیے دوبارہ مجھ سے سوال دعا بھی نہ کرنا، انی آئیزو کا ان تکون من الجاہلین، میں تجھے باز کر رہا ہوں، دوبارہ بیٹے کے لیے سوال بھی نہ کرنا، اگر کیا تو نبوت کے دفتر سے نام بھی خارج کر کے رکھ دوں گا۔ پیغمبر کو اپنی پڑ گئی، بیٹا بھول گیا، معلوم ہوتا ہے پیغمبر کا بیٹا مشرک ہو، پیغمبر سامنے رو رہا ہو، اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرتا۔ تم نے تماشا بنایا ہے پوری شریعت کے ساتھ، ادھر ٹویٹ آ رہا ہے اللہ مغفرت فرمائے جی، اللہ رحم کرے، دھر لانتی بے ایمانا، مشرک کے لیے شرم نہیں آتی تجھے؟ اور اپنے آپ کو کہتا مباعد ہے، پوری شریعت کا مذاق بنایا ہے۔ اس لیے جنہوں نے مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کی، ان سے میری گزارش ہے کہ سب اپنا نکاح دوبارہ پڑھائیں۔ دوسرا فتوہ ان کو سمجھ نہیں آتا، جب نکاح والا مسئلہ آتا ہے نا پھر تکلیف ہوتی، اوہو ہاں۔ اور ان مفتیان کرام کی اہلیان تک اگر میری ویڈیو پہنچ جائے تو ان کو مجبور کریں وہ۔ توجہ، حضرت ابراہیم کا ابا کیا نام ہے؟ بول کیا نام ہے؟ آزر، جنت میں چلا جائے گا؟ ایک حدیث ہے بخاری میں، علماء نے واضح بہت کی ہے، لیکن میں ایک تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اس روایت کے مطابق جن کو یہ سارے مانتے ہیں، حضرت ابراہیم کا ابا حضرت ابراہیم کے سامنے آئے گا، خلیل پیغمبر۔ حضرت ابراہیم کہیں گے اب بابا جی بتا، میں جو کہتا تھا مالا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنکا، میں تجھے مسئلہ سمجھاتا تھا، نہیں سمجھ آیا تجھے، اب بتا، ہن سنا بابا۔ بابے کے چہرے پر کالک لگی ہوگی، کالا چہرہ، اور بابا کہے گا، آزر بابا کہے گا مجھ سے غلطی ہو گئی میرا بیٹا، اب مجھے سمجھ آئی مسلک تیرا توحید والا حق تھا، اب مجھے سمجھ آ گئی۔ حضرت ابراہیم تھوڑے سے خاموش ہوں گے، اللہ کے سامنے عرض کریں گے اللہ یہ میرا ابا ہے، یہ میرا بابا ہے، ابا ہے۔ اللہ فرمائیں گے انظر الی قدمیک، اے میرے خلیل ذرا اپنے قدموں کی طرف دیکھ۔ حضرت ابراہیم نیچے دیکھیں گے، آزر کی شکل بجو کی بن جائے گی۔ بجو سمجھتے ہو؟
بجو کی شکل بنے گی، اور بخاری کی اس روایت کے مطابق اس کو ٹانگوں سے پکڑ کے شکل بگاڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں جو مولوی نے سمجھا ہے خالد جی دا گھر کہ ٹویٹوں سے مسئلہ حل ہو جائے گا اور کلپوں سے مسئلہ حل ہو جائے گا، نہیں۔ شرک جس آدمی سے ثابت ہو گیا، کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں۔ حتیٰ کہ مسلم صحیح ابن حبان مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جنگ پہ چلے، جہاد پہ چلے، تو ایک نا پورا موٹا سا بزرگ، موٹی گردن والا، وہ بھی پیچھے آ گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا بھئی تو کدھر؟ اس نے کہا تحفظ ناموس رسالت کے لیے۔ کس کے لیے؟ تحفظ۔ بول بول حدیث ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت بہت ہے، عشق ہے، میں آپ کا دفاع کرنے کے لیے جنگ میں آ رہا ہوں، تحفظ ناموس رسالت کے لیے آپ کے ساتھ آ رہا ہوں۔ اچھا، آپ نے فرمایا یہ بتا توحید مانی ہے یا نہیں مانی؟ توحید مانی ہے یا نہیں مانی؟ کہتا ہے جی توحید تو نہیں مانی، ویسے میرا عشق بہت ہے آپ کے ساتھ، صدقے یا رسول اللہ محبت میری آپ کے ساتھ بڑی ہے، میری جان قربان، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لبیک یا رسول اللہ، میں آ گیا لیکن مسئلہ توحید نہیں مانتا۔ یہ ہمارے بزرگوں کے خلاف ہے۔ آج کل بھی عشق یہی ہے نا، نعروں سے عشق نہیں ہوتا۔ پیغمبر کی سب سے پہلی شرط ہے محبت کی کہ پہلے مسئلہ میرے نبی کا مان۔ جو نبی کا مسئلہ نہیں مانتا، ساری زندگی ناچ یا نعرے لگا، خدا کی قسم نرا جہنم کا سور ہے، اللہ کے دربار میں اس کی کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تم نے پورے اسلام کا مذاق بنایا۔ اب وہ کہتا ہے جی یا رسول اللہ مجھے آنے دو، میں بڑا محب ہوں، عاشق ہوں، مجھے آنے دو۔ آپ کا ذرا جملہ سن، صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں، جملہ سن۔ آپ نے فرمایا او آنے والا، اور تحفظ رسالت کے لیے آنے والا، آج کی بولی میں تحفظ ناموس رسالت، میری محبت عشق کے لیے آنے والا، سن لے اِنَّا لا نستعین بمشرکٍ، اِنَّا لا نستعین بمشرکٍ، میں محمد مصطفیٰ اور میرے یار کسی مشرک کے تعامن، کسی مشرک سے تعامن نہیں لیتے، کسی مشرک کے تعامن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے بتا دیا کہ کسی مشرک سے تحفظ ناموس رسالت یا ختم نبوت کی وہ خدمت کرے بھی صحیح تو پیغمبر بھی قبول نہیں کرتا، پیغمبر بھی قبول۔ اِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ، ہم مشرک سے مدد نہیں لیتے، مشرک سے تعامل نہیں لیتے۔ اگر توحید نہیں مانی تو دفع ہو جا، تجھے میرے ساتھ آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ معمولی مسئلہ ہے نا، پیغمبر کو ضرورت ہی نہیں مشرک کی۔ اِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ، کسی مشرک کے تعامل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرا بھائی یہ جو صاف آیت قرآن مقدس کی، اس کو کدھر لے کے جاؤ گے کہ مومن کو مشرک کے لیے مغفرت کی اجازت؟ اب کرے گا تعبیلیں جی شرک کیا ہے؟ شرک کسی ہاتھی کا نام ہے، یہ تیرے بابے جو لکھ گئے ہیں یہ شرک ہے، میری نہ مان۔ یہ جو تیرے بابے لکھ گئے نا، میں نے سنا دیا، کم از کم ان کو تو ماننا۔ ہر مسئلے پہ جی میں دیوبندی ہوں، میرے اکابر میرے اکابر میرے اکابر، تو قرآن تو ویسے نہیں مانتا، بے ایمانہ، اپنے بابوں کی تو مان۔ اور جنازہ
جنازہ پڑھاؤ. اے فیصلہ بھی آ گیا. کہتے ہیں امام احمد نے فرمایا جنازے فیصلہ کریں گے. اچھا جنازے فیصلہ کریں گے حق اور باطل کا. ماشاءاللہ. حضرت عثمان کے جنازے میں کتنے آدمی تھے جی؟ 10-12. حضرت ابو ذر غفاری کا جنازہ 2 صحابہ نے پڑھا تھا. جس مقام پہ تھے وہ بھی وہاں سے گزر رہے تھے. 2 صحابہ نے پڑھا. ان سے پوچھو حضرت حسین کا جنازہ کتنوں نے پڑھا تھا؟ حضرت علی کا جنازہ کتنوں نے پڑھا؟ تماشا بنا رکھا ہے. بڑا جنازہ ہونا یہ عشق رسول کی علامت ہے، یہ حق اور باطل کی علامت ہے. اگر یہی ہے تو پھر بے نظیر تم سے آگے نکل گئی ہے. پھر مان لو یہ جو جنرل سلیمانی مرا ایران میں اور خمینی دجال مرا وہ تم سے پھر آگے ہے، پھر جنازے ہی فیصلہ کر لینا. میں کہتا ہوں جنازے پہلی بات تو ہے یہ بات ہی کوئی نہیں، لیکن جنازے میں بھی دیکھنا ہے کہ توحید والے کتنے آئے. مشرک کی تو دعا قبول ہی. حابطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم. 1 کروڑ مشرک ایک طرف کھڑا ہو، 1 موحد ایک طرف کھڑا ہو، تو شان کس کی زیادہ ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کا جنازے میں اتنے مومن 40 مومن، 40 سے بھی کم بھی تعداد آئی ہے. 3 مومن بھی اکٹھے ہو جائیں اور اخلاص کے ساتھ دعا کریں اللہ ان کی سفارش اس کے حق میں قبول کرتا ہے. بڑے جنازے فیصلہ کریں گے ماشاءاللہ. صحابہ کے تو پھر نہیں ہوئے. امام احمد کے ذمے لگایا جھوٹا قول. امام مالک وہ اتنے ان پڑھ نہیں تھے، انہیں پتا تھا صحابہ کے جنازوں کا. رش اور بھیڑ یہ مقبولیت نہیں. آج بھی سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ دیکھتے ہیں بندے کس طرف زیادہ ہیں، کیونکہ جمہوری نظام ہے نا. جمہوری فطوری نظام کی سب سے بڑی لعنت یہ ہے کہ دیکھنا ہے بندے شکلیں فوٹو کس طرف زیادہ. یہ نہیں دیکھا کوئی انسان کا بچہ ہے بھی صحیح یا نہیں. عوام کس طرف زیادہ ہے، لوگ کس طرف زیادہ ہے، بس اس چیز کو دیکھتی ہے. اس لیے میرا بھائی جنازوں سے کعبہ کے رب کی قسم جنازوں سے فیصلہ نہیں ہوگا، رشوں سے فیصلہ نہیں ہوگا. فیصلہ ہوگا تو رب کی کتاب سے ہوگا، اور قیامت کے دن فیصلہ ہوگا تو مسئلہ توحید کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا. مسئلہ توحید کی وفاداری کی بنیاد پہ ہوگا. یہ نہیں کہ توحید ہے نہیں اور بڑبڑ شروع ہے. تو بہرحال میں تو کسی دوسری پارٹی سے آج بات ہی نہیں کر رہا. میری بات ہے خالص دیوبندیت اور اہل حدیث کے ٹھیکیداروں سے کہ تم فیصلہ کر لو. یا تو یہ کہو کہ تم جو ساری زندگی توحید بیان کرتے ہو جھوٹ بولتی ہو، تمہیں خود بھی اپنے بیان کردہ توحید پہ ایمان نہیں. اور اگر جو تم توحید دیوبندیوں اہل حدیث ہو، جو تم توحید بیان کرتے ہو، اگر یہ توحید حق ہے پھر تمہارا مشرک کے حق میں مغفرت کی دعا کرنا یہ نکاح کا فق ہے اور تمہارا ارتداد اور ضد کا ہے. اس سے توبہ کرو. توبہ کرنی چاہیے یا نہیں؟ تم تو ایسا نہیں کسی مشرک کا جنازہ پڑھو گے جی؟ یا مغفرت کی دعا یا کوئی ریلا دیکھ کے بھئی بندے زیادہ کھڑے یا نعرے زیادہ کھڑے. اچھا ان سے ایک اور سوال ہے، بھئی تم اب کہہ رہے ہو تحفظ ناموس رسالت کا پہرا. اگر واقعی یہ تحفظ ناموس رسالت کا پہرا تھا تو دیوبندیوں اہل حدیثوں بتاؤ تم نے اس تحریک کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اللہ جانے آپ کو سمجھ بھی آئی ہے. آپ بقول تمہارے تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ تھا، ہم نے تو اپنا موقف بھی بتا دیا، اور تم یہ سمجھتے تھے
کہ باقی یہ جہاد ہے اور باقی یہ تحفظ ناموس رسالت ختم نبوت کا مسئلہ ہے، پھر اہل حدیثو تم اس تحریک کے فرد کیوں نہیں بنے؟ دیوبندی برادری تم مفتیو تم کیوں نہیں دھرنے کے فرد بنے؟ تو اس کا مطلب ہے اگر وہ تحفظ ناموس رسالت کا پیرا تھا تو پھر تم سے تحفظ ناموس رسالت کا بڑا غدار کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تم اس پیرے سے پیچھے بھاگ گئے، پیرا سمجھتے تھے یا اب بے ایمانی تمہارے ذہن میں آئی ہے؟ اگر وہ پیرا تھا تو پھر تمہارا پیچھے رہنا یہ سب سے بڑی غداری ہے ختم نبوت سے، یہ سب سے بڑی بے ایمانی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، زندگی میں سارے پیچھے رہے اور اب پیرا بن گیا ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کا، تم بغیر تو پھر اس کے ساتھ شامل کیوں نہیں ہوئے؟ یہ بے غیرت کے لفظ سے کوئی مولوی کا موڈ خراب نہ ہو، یہ حدیث میں موجود ہے۔ مفتی صاحب بیٹھے تھے، حضرت اقدس، اتنا نیک مفتی کے فرشتے بھی حیران ہو گئے۔ فرشتے پوچھتے یا اللہ اے جڑا بیٹھا اس کا کیا کرے؟ اللہ نے فرمایا اس بے ایمان کو پہلے باقیوں کو بعد میں۔ کیوں؟ اب حدیث کے لفظ سننا، فرمایا لم یتمعن فیا، یہ میری توحید کے معاملہ میں سب سے بڑا بے غیرت ہے۔ حجرے کے اندر بیٹھ کے ذکر اذکار کر رہا ہے اور میری توحید کو بیان نہیں کرتا، اس کے کبھی چہرے کا رنگ ہی نہیں بدلا شرک کا مسئلہ دیکھ کر۔ شرک کے مسائل پر یہ ہے لم یتمعن فیا، یہ ہے پکا دیوس اور غیرت سے خالی۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں، یہ ٹکڑا بھی ذہن میں رکھو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی استقامت نصیب فرمائے۔ اب سمجھ آئیے لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار کا کیا معنی ہے، اور آپ نے کیوں فرمایا تھا شیبتنی ہود؟ یہ مقام بڑا مشکل ہے، توحید پہ ایسے سیدھے چلو، فاستقم کما امرتا لا تطغوا لا ترکنوا، اس آیت کو وظیفہ بناؤ، اس پہ مراقبہ کرو، اس کو سوچو اور اسی پہ مراقبہ کرو اور تدبر اور غور کرو۔ وآخر